بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات نقل فرمائی ہیں۔ پہلی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے، آپ کی طرف وحی کی جاتی رہی، اور مدینہ منورہ میں آپ 10 سال تک رہے، اور آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی جو اکثر روایات ہیں وہ 63 سال کی ہیں، بعض روایات 60 سال کی بھی ہیں اور بعض 65 کی بھی ہیں۔ تو 60 اور 65 اس لیے کہ عرب کے ہاں ایک دستور تھا کہ وہ جو قصر ہوتا ہے نا، قصر عام طور پر نہیں گنتے، تو بعضوں نے 63 کو 60 کہہ دیا، اور بعضوں نے یہ آدھے سال مستقل شمار کر کے دونوں تو 65 قرار دیا، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں جیسے 20 25 30 کا عدد بولا جاتا ہے، تو جو اوپر قصر ہوتے ہیں وہ عام طور پر نہیں بولتے، تو بعض راویوں نے اس طرح نہیں بولے، اس لیے 60 کہہ دیا، ورنہ جو مشہور روایات ہیں، مستند قول ہے آپ کی عمر مبارک کے بارے میں، وہ 63 سال کا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے شاگرد کہتے ہیں حضرت جریر کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے تھے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، وہ ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا بھی جب وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ انا ابن 63، تو میری عمر بھی 63 سال ہو گئی ہے، تو اشارہ تھا کہ شاید مجھے اللہ یہ اعزاز نصیب فرمائے کہ میرا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے خاص وقت مقرر کیا ہے، تو حضرات شیخین رضوان اللہ علیہما اجمعین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات تو ایسے تھے کہ ان کو تو آقا علیہ السلام کی یہ اتباع بھی نصیب ہوئی کہ جس طرح آقا علیہ السلام کا 63 سال کی عمر میں وصال ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا بھی 63 سال کی عمر مبارک میں وصال ہوا۔ البتہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہوا وہ 80 سال سے کچھ اوپر تھا، اور اسی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ بھی تقریباً 80 سال ہوئی۔ تو انہوں نے جو اشارہ فرمایا تھا کہ شاید اللہ مجھے بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ماتا وهو ابن 63 سنہ، کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی۔ چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن 65، آپ کی عمر مبارک 65 سال ہوئی تھی۔ تو پیچھے عبداللہ بن عباس کی اپنی روایت بھی 63 سال کی ہے، تو یہاں جو 65 کی ہے اس کا مطلب ہے جو پیدائش اور وصال کا سال ہے انہیں مستقل علیحدہ علیحدہ شمار کر کے تو 65 کا عدد قرار دیا، ورنہ 63 سال بنتی ہے۔ اس لیے جو 65 کی روایات ہیں ان میں آدھے سال کو مستقل پورا سال شمار کیا گیا ہے، اس طرح وہ 65 انہوں نے بنائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو 63 سال ہے تو وہ قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، اگر سورج کی جو شمسی مہینے اس تاریخ کا حساب لگایا جائے تو پھر یہ جو قمری سال ہوتا ہے یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے، تو ہر 36 سال بعد ایک سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک کی جو 63 سال بنتے ہیں یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، اگر اس کو سورج کی تاریخ کا جنوری فروری اور ان مہینوں کا حساب لگایا جائے تو پھر آپ کی عمر مبارک 61 سال اور کچھ اوپر بنتی ہے، پھر 63 سال نہیں بنتی، 63 سال یہ قمری تاریخ کے اعتبار سے بنتی ہے۔ حضرت دغفل بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور اسی طرح
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیس بالطویل البائن، آپ کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت گہرا سفید رنگ ہو وہ بھی نہیں تھا، گندمی بھی نہیں تھا، یعنی درمیانہ تھا، سفید سرخی مائل تھا۔ آپ کے بال مبارک بالکل گھنگریالے مڑے ہوئے ایسا بھی نہیں تھے، بالکل سخت سیدھے یہ بھی نہیں تھا، ہلکے سے پیچدار تھے، ہلکا سا ان میں خم تھا۔ اللہ نے آپ کو جب نبوت عطا فرمائی تو 40 سال کی عمر تھی، اور آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے 10 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ 13 سال تھے نبوت ملنے کے بعد، لیکن قصر شمار نہیں کیا گیا 10، اور 60 کے قریب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، وصال مبارک ہوا آپ کا، اور آپ کی سر مبارک اور داڑھی میں 20 بال سفید نہیں تھے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عشق تھا کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے جو بال تک ان کو پتہ تھے، کسی نے کہا 17 تھے یا 16 تھے یا 14 تھے، لیکن سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ بال مبارک جو سفید تھے وہ 20 سے کم تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم فرمایا، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، کہ آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال آخر نظرۃ نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارۃ یوم الاثنین، فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخری میری نظر تھی، میرا آخری دیدار تھا جو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور کا کیا، یہ اس وقت تھا جب سوموار والے دن آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ نے صحابہ کرام کا دیدار فرمایا۔ یہ اس وقت تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن وصال ہوا تو فجر کی نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، تو آپ حجرہ مبارک سے اٹھے اور آپ نے پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو صرف دیکھا، تو وہ دیکھا تو اس دوران بھی صحابہ کرام نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا۔ سیدنا انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ آخری دیدار تھا جو میں نے آپ کا کیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں فنظرت الی وجہہ، میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ وہ قرآن پاک کا ورق ہے، ایسا صاف اور پاکیزہ جیسے مصحف کا ورق ہوتا ہے۔ والناس یصلون خلف ابی بکر، لوگ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو فقاد الناس ان یضطربوا، قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جائے اور ایک عجیب کیفیت صحابہ پر طاری ہو گئی، تو قریب تھا کہ نماز توڑ دے خوشی کی وجہ سے، تو آپ نے اشارہ کیا نثبتوا، کہ آپ ثابت قدم رہو، یہیں پہ نماز پڑھتے رہو۔ وابو بکر یؤمہم، سیدنا ابوبکر صدیق امامت کرا رہے تھے، والقى السجف، آپ نے جو ہے وہ پردہ مبارک پھر دوبارہ لٹکا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلك اليوم، اور اسی دن کے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ یہاں آخر میں اگلی روایت میں تصریح ہے کہ وہ آخر کا مطلب بالکل آخری وقت نہیں تھا، بلکہ چاشت کا وقت تھا کہ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کنت مسندۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، میں نے آپ کو اپنے سینہ کے ساتھ آپ کو ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اور میں پیچھے بیٹھی تھی، تو آپ میری سینہ کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ تو فدعا بطست لیبول فی، تو آپ نے ایک برتن منگوایا، پھر وہ برتن لایا گیا پیشاب کے لیے، تو آپ نے پیشاب فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ کا اسی دن وصال ہوا۔ دوسری روایت میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، وعندہ قدح فیہ ماء، ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ یدخل یدہ فی القدح، آپ اس کے اندر اپنا دست مبارک لگاتے تھے، انگلیاں مبارک ڈبولتے تھے، ثم یمسح وجہہ بالماء، پھر چہرہ انور پر ایسے آپ وہ مل لیتے تھے، پھر فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ تو آپ اپنی امت کو بھی تعلیم دے گئے کہ اس وقت میں جب انسان کی روح نکل رہی ہو، اس وقت بھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ موت کی سختیاں مجھ پر آسان فرما۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کے وقت آپ کی جو کیفیت تھی وہ دیکھی، تو لا اغبط احدا بہون موت، کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا کہ وہ بڑی آسانی سے اس کی روح نکل گئی۔ بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی طبیعت مبارک پر جو بے چینی کی کیفیت تھی، اس کے بعد جو ہے وہ
مجھے کسی پر یہ رشک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا بہت ہی نیک آدمی تھا، اس کی روح آرام سے نکل گئی ہے۔ تو مطلب ظاہری طور پر جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور آزمائش ہے۔ اس کا حقیقی موت، روح کے نکلنے کی سختی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سخت بیماری میں، سخت تکلیف میں لگ رہا ہے اور روح اس کی آرام سے نکال دی جائے، اور ایک بندہ ہوگا کہ وہ بظاہر بہت آرام سے اس کی روح نکل گئی ہمارے خیال میں، لیکن وہ بہت سختی سے نکالی گئی ہوگی۔ تو وہ جو روح کا نکالا جانا ہے وہ غیب کا اللہ کا معاملہ ہے، تو وہ ظاہری جو انسان کی مشقت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی ظاہری کسی پر کوئی تکلیف نظر بھی آتی ہے تو وہ کسی کوئی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن یہ اس پر تھوڑی سخت کیفیت طاری ہو گئی، ہم سمجھے کہ یہ بہت گناہگار آدمی ہے، اس چیز پر سختی آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندے کو کچھ درجات مزید بلند کرنے کی اس پر عارضی سختی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ عام کوئی انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے کوئی گناہ ہے تو اللہ موت پر تھوڑی سی سختی لا کر اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایک بندہ ہے، وہ گناہگار ہوگا، اس کی روح آرام سے نکل جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ اس کو کسی نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہوں اور آخر میں اس کے لیے سختی ہو۔ تو اس لیے ظاہری طور پر کسی کی موت کی سختی یا نرمی سے ہم اس کے نیکی یا بدی پر استدلال نہیں کر سکتے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے تو اس سے یہی مفہوم ہے۔ اگلی حدیث ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتی ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اختلفوا فی دفنی، آپ کے دفن میں اختلاف ہوا کہ کہاں پر کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیت، میں نے آقا علیہ السلام سے ایک چیز سنی تھی، میں اس کو بھولا نہیں ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث یہ تھی، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ اپنے نبی کو وفات وہیں پر دیتے ہیں جہاں اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ یہاں پر نبی کا دفن ہو۔ ادفنوہ فی موضع فراشی، جہاں آپ آرام فرما رہے تھے اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے کوئی ایسا علم عطا فرمایا تھا آقا علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، اور آپ کی کچھ ایسی احادیث تھی جو عام صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس میں ایک روایت یہ تھی کہ کسی نبی کو اللہ اس وقت تک وفات نہیں دیتے یہاں تک کہ وہ امت میں سے کسی کا مقتدی بن کے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق احادیث تھیں اور اس کا نصاب تھا۔ پھر یہ حدیث ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر سے، میرے گھر سے میرے ممبر تک یہ سارا حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور انبیاء کا وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کسی نبی کو کوئی اعلیٰ چیز عطا فرماتے ہیں تو وہ بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا متولی وہ شخص ہوتا ہے جو اس نبی کا خلیفہ ہو۔ اسی طرح جو شخص کسی خلافت کا یا بادشاہ بنے یا خلیفہ بنے اور وہ اپنا نائب کسی ایسے شخص کو بنائے جو مستحق نہ ہو، اس کا نااہل ہو، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح حد زنا کی احادیث ہیں، جہاد کے بارے میں مشورہ ہے، مختلف روایات ہیں، خلافت کا قریش کے بارے میں ہونا، انصار کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرنا، انصار کے فضائل، اور چوری کی سزا جو ہے وہ اس کے بارے میں تقریباً کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں اور انہوں نے امت کو بتائیں۔ اگلی روایت میں ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ام عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما مات، آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور کو انہوں نے بوسہ دیا۔ اگلی حدیث میں مزید تشریح ہے کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ کے وصال کے بعد تو فوضع فمہ بین عینیہ، آپ کی آنکھ مبارک کے درمیان میں یہاں پر اپنا منہ مبارک رکھا، ووضع یدیہ علی ساعدیہ، اور آپ کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کا بوسہ دیا اور فرمایا وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے دوست اور ہائے میرے محبوب۔ یہ الفاظ کہے یہ بطور محبت کے تھے اور شدید کیفیت میں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد ایک لمبا خطبہ دیا جو آگے آ جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے وہ دن یاد ہے، تو اضاء منہا کل شیء، مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، ایک خاص قسم کی روحانیت وہ نظر آ رہی تھی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا اظلم منہا کل شیء، مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ اب تاریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اندھیرا چھا گیا، یعنی ایک خاص قسم کی جو برکات تھی، جو کیفیات تھیں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھیں وہ ختم ہو گئی۔ وما نفض ایدینا من التراب،
کہتے ہم نے ابھی مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِ، ہم دفن میں مشغول تھے، حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، تو ہمارے دلوں سے وہ کیفیت ختم ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انوارات تھے، وہ کیفیات صحابہ کرام کی، تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے بعد وہ کیفیت تو باقی نہ رہی۔ جیسے ظاہر ہے انسان کسی بھی اچھی جگہ جاتا، اچھی مجلس، تو کیفیت الگ ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اور آپ کی مجالس میں تو ظاہر بات ہے وہ کیا کیفیت ہوگی، صحابہ کرام میں اس کو جانتے ہیں، فرماتے ہیں وہ والی کیفیت پھر بعد میں باقی نہ رہی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آپ کا جو وصال ہوا تو وہ سوموار والے دن ہوا، پیر والے دن ہوا۔ اگلی روایت ہے حضرت جعفر بن محمد سے، وہ فرماتے ہیں کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آپ کا سوموار والے دن وصال ہوا، فمکث ذلک الیوم ولیلۃ الثلاثاء، یہ پھر سوموار والا سارا دن اور اگلی رات، یہ جو اس کے بعد رات ہے یہ بھی، اور اگلے دن اس کا بھی انتظار کیا گیا، ودفن من اللیل، اور جو منگل والے دن رات آتی ہے، یعنی سوموار اور منگل کے بعد جو رات آتی ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، اس میں آپ کا دفن کیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یسمع صوت المصاحی من آخر اللیل، تو منگل اور بدھ کی درمیانی رات پھر آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور آپ کو رات کو دفن کیا گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، پھر خلافت پر بیعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی طے ہوئیں، اور پھر آپ کا جنازہ جو پڑھا گیا اس کی کیفیت آگے آ رہی ہے، تو ان سب چیزوں میں ٹائم لگ گیا، تو اس طرح پھر آپ کا دفن مبارک اس میں سوموار والا دن بھی لگ گیا، منگل والا دن بھی لگ گیا، منگل اور بدھ کی درمیانی رات آپ کا دفن مبارک ہوا۔ اگلی روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آپ کا وصال پیر والے دن ہوا، ودفن یوم الثلاثاء، اور منگل والے دن بعد میں، منگل کے بعد جو رات آتی ہے اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سالم بن عبید صحابی ہیں، فرماتے ہیں اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہوگی آپ کے وصال میں، تو آپ کا جب یہ جمعرات کا دن تھا، آپ کے وصال سے 4 دن پہلے سوموار کو وصال ہوا، اور جمعرات والے دن مغرب کی نماز تھی، تو آپ نے فرمایا تھوڑی سی طبیعت مبارک سنبھلی، تو آپ نے فرمایا حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہو گیا۔ فرمایا مروا بلالا فلیؤذن، حضرت بلال کو حکم دو اذان دے، ومروا ابا بکر فلیصلی للناس او بالناس، ابو بکر صدیق کو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی، پھر افاقہ ہوا، پھر پوچھا نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہو گیا۔ حضرت بلال کو کہو کہ اذان دے، اقامت کہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے روئیں گے، وہ طاقت نہیں رکھیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی، آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب میں نے دوبارہ کہا، بعض روایتوں میں حفصہ نے فرمایا، میں نے ان کو بھی ساتھ شریک کیا، امی عائشہ فرماتی ہیں، تو آپ نے فرمایا انکن صواحبات یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے زمانے والی عورتیں ہو، یہ آپ نے بطور تنبیہ کے فرمایا۔ فرمایا نہیں، میرا بلال فاؤزنا و میرا ابو بکر فصلی بالناس، فرمایا بلال کو حکم دیا گیا، انہوں نے اذان اقامت کی، سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک تھوڑی سنبھلی، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بلاؤ جو مجھے سہارا دے کے مسجد تک لے جائے۔ حضرت بریرہ تشریف لائیں اور ایک اور شخص تشریف لائے، اور آپ نے دونوں پر سہارا لیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے ہٹنے لگے نماز کے دوران، تو آپ نے اشارہ فرمایا بھائی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر رہو، اور یہاں تک کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کی۔ اس روایت میں تشریح نہیں ہے، اگلی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دائیں طرف بائیں طرف آگے جا کر بیٹھ کے، اور وہیں سے آپ نے نماز شروع کرا دی۔ آپ آہستہ پڑھ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر مکبر کی حیثیت سے ہو گئے، انہوں نے اونچی آواز سے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا کہ جمعرات کا، اور جمعرات سے لے کر سوموار تک کا درمیانی وقت میں آپ کی بیماری شدت اس میں آ گئی تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی، جو کہے گا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا میں تلوار مار دوں۔ اب لوگ وہ تھے امید تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، آپ سے پہلے تو کوئی نبی اس طرح عرب میں تشریف نہیں لائے تھے، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا وصال ہونا ہے نہیں ہونا۔ اب لوگ خاموش ہو گئے، تو صحابہ نے سالم کو کہا انطلق الی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادعو، جائیں حضور کے صحابی ان کو بلا کر لائیں۔
تو فرماتے میں سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گیا، آپ مسجد میں تھے، چونکہ سوموار والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک ذرا سنبھل گئی تھی، تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق نماز کے بعد تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آج میں مدینہ منورہ کے جو باہر گھر ہے، جو میری بیوی وہاں پر ہے، اس کے یہاں جانے کی باری ہے، تو میں جاؤں؟ اجازت لی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ تشریف لے گئے اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں سالم تو آتا ہی تو اب کی دعشن، میں آیا اور میرے پر کیفیت طاری تھی، میں رو رہا تھا، جب سیدنا صدیق اکبر نے مجھے دیکھا، کہا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وصال ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہی بات بتائی، کہا کہ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربت بسیفی، کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں تلوار مار دوں گا۔ کہا چلو، میں چلا، وہ تشریف لائے اور لوگوں سے ہٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے میں تشریف لے گئے، کہا لوگوں سائڈ پر ہو جو، ہٹ جاؤ۔ تو آئے اور آپ پر جھکے اور ومسہ، آپ کو بوسہ لیا، فرمایا انک میت و انہم میتون، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تمام لوگ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا صاحب رسول اللہ، اے حضور کے صحابی، کیا حضور کا وصال ہوا؟ قال نعم، تو کہا جی وصال ہو گیا۔ تو اب صحابہ کو یقین آیا کہ بات سچ ہے۔ کہا کہ اے حضور کے صحابی یا صاحب رسول اللہ انصلی علی رسول اللہ، ہم حضور پر جنازہ پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ کہا کیف، کیسے پڑھیں گے؟ عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے، اس طرح کا اس طرح نہیں ہوگا۔ کہا یدخل قوم، لوگ آئیں گے، فیکبرون، اللہ اکبر کہیں گے، ویدعون، اور حمد و ثنا کریں گے، ویصلون، اور درود پاک پڑھیں گے، ثم یخرجون، اور پھر باہر تشریف لے جائیں گے۔ اس طرح آپ کا جنازہ، آپ کا جنازہ اس طرح نہیں تھا جس طرح عام امتیوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، بس اللہ کی حمد و ثنا ہوگی اور آپ پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ پھر ایک قوم آئے گی، فیکبرون، اللہ اکبر کہیں گے، ویصلون ویدعون، اور آپ پر درود بھیجیں گے اور دعائیں پڑھیں گے، ثم یخرجون، پھر نکلیں گے، حتی یدخل الناس، یہاں تک کہ باقی لوگ اس طرح۔ تو اس طرح اس جنازے میں ظاہر ہے کچھ حجرہ مبارک کے اندر کچھ لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، مدینہ منورہ کے اطراف سے لوگ آ کر جاتے رہے، اس میں کافی وقت لگ گیا۔ ظاہر بات ہے کچھ لوگ جائیں اور وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، ظاہر ہر آدمی کی اپنی کیفیات ہوں گی، تو اس میں کافی سارا ٹائم اس میں بھی لگا۔ قالوا یا صاحب رسول اللہ ایدفن رسول اللہ، آپ کا دفن ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ اینا، کا فی المکان الذی قبض اللہ فی روحہ، اسی جگہ میں جہاں آپ کا وصال ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت پیغمبر کا روح وہاں پر قبض کرتے ہیں جو پاکیزہ ترین مقام ہوتا ہے۔ تو سب صحابہ کو اس بات پر یقین آیا، پھر حکم دیا کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں تو وہ آپ کو غسل دیں گے۔ پھر مہاجرین جمع ہوئے، خلافت کے بارے میں مشورہ ہوا، کہا چلو ہم انصار کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ تو انصار نے کہا یہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، ائمۃ قریش میں سے ہو گئے۔ پھر ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر موجود ہے، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، جس کو مرضی امیر بنا لو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تین خصوصیات تو کسی میں نہیں ہے۔ کس کے بارے میں قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، پیغمبر تھے اور سیدنا صدیق اکبر تھے، اور غار میں اکٹھے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر نے اپنے صاحب کو کہا، صاحب بھی قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا، اور لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ پیغمبر کا صاحب قرآن نے کس کو کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب کس کو دیا گیا؟ کہا یہ خصوصیات کس کی؟ تو چنانچہ پھر سیدنا عمر فاروق نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، انصار نے، تمام صحابہ اکرام نے پھر آپ سے بیعت کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی شہزادی تھی تشریف لائیں، کہا وا کربا، ہائے مصیبت۔ حضور نے فرمایا لا کربا علی ابیک وا کربا، آپ نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی مشقت نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے دنیا کی آزمائشیں تھیں، مشقتیں تھیں جو درجات کی مزید بلندی کے لیے تھیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں ہوگی۔ انہ قد حذر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا یوم القیامہ، کہ آپ کے والد پر وہ چیز آ گئی ہے کہ جس سے جو قیامت تک کسی سے بھی ٹلنے والی نہیں، یعنی ہر شخص پر وہ آئے گی۔ اور اب یہ جو وا کربا اور وا صفیہ، یہ الفاظ بطور غم کے بولے جاتے ہیں، اور یہ الفاظ صحابہ کرام سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ فرطان من امتی، جس کے دو بچے چھوٹے فوت ہو جائیں، ذخیرہ بن جائے آخرت میں،
اللہ ان کے اعزاز میں اس کو ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ جن ماں باپ کے 2 بچے فوت ہو جائیں، فرد کہتے ہیں نابالغ بچوں کو، وہ ماں باپ کے لیے کیا ہوں گے؟ سفارش کریں گے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، یا موفقہ، اے وہ عورت جس کو اللہ کی طرف سے اچھی بات کی توفیق ہوتی، اس کا بھی یہی اعزاز ہے کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے گا وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، اور اللہ اس بچے کے اعزاز میں اس کے دونوں ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو امی عائشہ نے کہا فمن لم یکن لہ فرۃ من امتک، یا رسول اللہ آپ کی امت کے ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جن کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا، ان کا کیا بنے گا؟ قال انا فرۃ لامتی، میں اپنی امت کے لیے ان لوگوں کی سفارش کروں گا، لن یصابوا بمثلہ، کیونکہ میرے جیسی مصیبت وہ کسی کو نہیں پہنچے گی۔ تو ظاہر بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس امت پر، سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑا صدمہ ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ظاہر بات ہے اس پر بھی جو صبر کرے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے بدلے میں اس کی سفارش فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے اعزاز میں امت کو جنت میں داخل کریں گے۔ قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا کلمہ گو 1 امتی بھی جہنم میں۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ آدھی امت بغیر حساب کی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں یا شفاعت، تو آپ نے فرمایا کہ میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی کافی تفصیل ہے، سیرت مصطفیٰ وغیرہ کے اندر آپ پڑھ لیں، وہاں بہت زیادہ ہے۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی کچھ روایات نقل کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔